إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، آج ہمارا خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کی سیرت و کردار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آيَةً وَأَوْحَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی. سورۃ المؤمنین 50 نمبر کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران کی اولاد کو جہانوں پر چن لیا. مریم علیہ السلام کے والد محترم اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا. آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو جہانوں میں منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا. یہ آل عمران کی 33 نمبر کی یہ آیت ہے. عمران نام کی 2 شخصیتیں گزری ہیں. ایک موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد. اکثر مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں دوسرے عمران مراد لیے ہیں کیونکہ اس آیت کے سابق میں انہی کی آل مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالی کے لیے وقف ہو چکی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نذر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. سورۃ العمران آیت نمبر 35. محررن کے معنی ہے کہ وہ صرف مسجد کی خدمت ہی کے لیے وقف رہے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک معلق روایت ہے میں نظرت لک ما فی بطنی محررن کی تفسیر منقول ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ للمسجد یخدمھا، یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری مسجد کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کے والدین نیک انسان تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والدین دونوں ہی بہت نیک تھے، اور دعوت دین اور اس کے غلبے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ تبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی سے کہہ دیا کہ جو بچہ بھی تو ہمیں دے گا ہم اسے تیری راہ میں وقف کر دیں گے، بلکہ ان کی نیکی اور پاک دامنی پر تو قوم کی شہادت بھی موجود ہے۔ جب وہ مریم علیہ السلام سے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ یہ سورہ مریم 28 نمبر کی آیت ہے۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے بچا لیا جانا۔ فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثى والله اعلم بما ودعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران 36 نمبر کی آیت ہے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا بمشح الشیطان حین یولد فلیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے۔ شیطان کے اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ مریم علیہ السلام چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی، جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی یعنی لاٹری لگانا یا اس طرح سے پرچی نکالنا، اس طرح سے قرعہ اندازی کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انبیاء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت اس کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑتے رہے تھے۔ سورۃ العمران 44۔ قرعہ اندازی زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنایا۔ آل عمران 37۔ زکریا علیہ السلام اور
مریم علیہ السلام کا باہمی رشتہ۔ عام قول کے مطابق زکریہ علیہ السلام کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ مرحبا بالأخیح الصالح والنبی الصالح۔ صحیح بخاری۔ پھر جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل نے انہیں سلام کہا اور میں نے بھی سلام کہا۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر رزق دیتے ہیں۔ فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا وقالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کہ بے حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ آل عمران کی 37 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طرح غائبانہ رزق ملنے کی ایک مثال بھی ہے۔ غائبانہ رزق ملنے کی ایک مثال صحیح البخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سولی کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا، اس گھر والی بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ بنت الحارث کہتی تھیں کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح محراب کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے مراد معروف و محراب نہیں جو مسجدوں میں امام کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی اس کمرہ کے ہیں جو تنہائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ عبادت خانے سے الگ کچھ بلندی پر یہ محراب بناتے تھے جس میں مسجد کے عبادت گزار رہتے تھے۔ قلعہ اور بڑی عالیشان عمارت کو بھی محراب کہتے ہیں کیونکہ اس میں رہ کر دشمن سے جنگ کی جاتی ہے۔ عبادت کے لیے خاص کمرے کو بھی محراب کہتے ہیں کیونکہ وہ شیطان سے جنگ میں مددگار ہے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ آل عمران 39۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ سورۃ الصاد 21 نمبر کی آیت ہے۔ اور کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے۔
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ पाक किया बल्कि जहानों की औरतों पर चुन लिया। फरमाया वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और सब जहानों की औरतों पर तुझे चुन लिया है। सूरतुल इमरान आयत नंबर 42। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतों में से हैं। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु निसाइहा मरियम इब्नतु इमरान, खैरु निसाइहा मरियम इब्नतु इमरान व खैरु निसाइहा खदीजा। सही बुखारी, जिसका तर्जुमा यह है कि मरियम बिन्त इमरान अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन खातून थी और इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों में दर्जे कमाल पर फाइज थी। मरियम अलैहिस्सलाम इंसानों में दर्जे कमाल पर फाइज थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमुला मिनर रिजाल कसीरुम वलम यकमुल मिनन निसाइ इल्ला आसियतुम रअयतु फिरऔन व मरियम बिन्त इमरान व इन्न फضल आयशा अला निसाइ कफضल सरीद अला साइर तआम। सही बुखारी की ये हदीस है कि मर्दों में बहुत से कामिल हुए हैं और औरतों में से कामिल नहीं हुई मगर फिरऔन की बीवी आसिया और मरियम बिन्त इमरान और आयशा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जैसे सरीद यानी गोश्त के सालन में भिगोई हुई रोटी। यानी यूं समझ लें कि उस वक्त इसकी बड़ी अहमियत थी कि फजीलत तमाम खानों पर। इस अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुका मिनन निसाइल आलमीन मरियम इब्न इमरान व खदीजतु बिन्त खुवैलिद व फातिमा बिन्त मुहम्मद व आसियतु इम्राअतु फिरऔन। तिरमिज़ी की यह हदीस है कि जहानों की औरतों में तुम्हारे लिए मरियम बिन्त इमरान, खदीजा बिन्त खुवैलिद, फातिमा बिन्त मुहम्मद और आसिया ज़ौजे फिरऔन काफी हैं। क्या जन्नत में मरियम और आसिया अलैहिस्सलाम का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा? यह चीज बहुत ही आम कर दिया गया है कि जन्नत में मरियम और आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा। इसका जवाब यह है कि सैयदा मरियम और सैयदा आसिया अलैहिस्सलाम दोनों का जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां होना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी भी रवायात हैं इनमें से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक पाए तकमील को नहीं पहुंचती, पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। इसलिए इस चीज का ये अकीदा रखना यह बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई की शहादत देते हैं। फरमाया अल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहुल सिद्दीक़ा। नहीं है मसीह इब्न मरियम मगर एक रसूल, यकीनन इससे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके और इसकी माँ सदीक़ा है। अल माइदा 75 नंबर की आयत है। इसी तरह अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी और फर्माबरदारी की शहादत देते हैं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आफत व अस्मत और फर्माबरदारी में ईमान वालों के लिए बतौर मिसाल पेश करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन
روحنا وصدقت بکلمات ربها واکتبه وکانت من القانتین. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھیں. یہ سورۃ التحریم کی 12 نمبر کی آیت ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کا یہ کردار اللہ تعالیٰ کے اس خاص حکم کی وجہ سے تھا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. سورۃ العمران آیت نمبر 43. مریم علیہ السلام واحد خاتون ہے جن کا نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے بلکہ ان کے نام کی ایک سورہ بھی ہے. قرآن میں مریم علیہ السلام کا نام 30 مرتبہ آیا ہے. 30 مرتبہ آیا ہے. مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. چونکہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، لہذا وہ اپنے بہنوئی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں وہاں مصروف عبادت رہتی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور کتاب میں مریم کا ذکر کر کے جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کے جانب تھی. سورہ مریم آیت نمبر 16. صرف الگ ہی نہیں ہوئی بلکہ عبادت میں یکسوئی حاصل کے لیے مزید پردہ تان لیا. فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا. پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا. سورہ مریم آیت نمبر 17. جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں. مریم علیہ السلام اسی تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں کہ ایک دن آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی. سورہ مریم آیت نمبر 17. جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں اس لیے آئے کہ مریم علیہ السلام کے لیے انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھنا شدید خوف کا باعث یا ناقابل برداشت ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اسی طرح مریم علیہ السلام کا ایک اجنبی آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حفاظتی قدم. مریم علیہ السلام کس قدر حیا اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورت تھی. تنہائی میں مریم علیہ السلام نے جب ایک خوبصورت، تندرست اور کامل انسان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قالت، اس نے کہی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے. یہ سورہ مریم 18 نمبر کی آیت ہے. بچاؤ کا کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس ذات کی پناہ پکڑی جس کے رحم کی کوئی حد نہیں، تاکہ وہ اپنی بندی پر رحم فرما کر اس کی عصمت محفوظ رکھے. ساتھ ہی اس مرد کو اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تجھ میں اللہ تعالی کا ذرہ برابر بھی ڈر ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں. جبرائیل علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. جبرائیل
अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं। उन्होंने फरमाया क़ाल इन्नमा आना रसूल रब्बिका लिअहबा लक गुलामन ज़किया। इसने कहा मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूं। मरियम, सूरह मरियम 19 नंबर की आयत है। क्या फरिश्ते भी बेटा दे सकते हैं? इस आयत को ऐसा पढ़ने के बाद इससे पता चलता है कि फरिश्ते खुशखबरी सुना रहे हैं कि हम तुझे बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया हूं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या फरिश्ते भी बेटा दे सकते हैं? यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या फरिश्ते भी बेटा देने का इख्तियार या कुदरत रखते हैं, जैसा कि बाज लोग यहाँ से कशीद करते हैं कि देखो जिब्राइल बेटा दे सकते हैं। इसका जवाब यह है कि अगर गौर करें तो लफ्ज रसूल में इनकी गलत फहमी का इलाज मौजूद है। कासिद का अपना कुछ नहीं होता, इसे जो पैगाम या जो चीज देकर भेजा जाता है इसे वहां पहुंचा दिया जाता है जहां इसे हुक्म होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह साफ अल्फाज में ईसा अलैहिस्सलाम को अपने कलमा कुन के साथ पैदा करने का जिक्र फरमाया। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खल्क़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल की तरह है कि इसे थोड़ी सी मिट्टी से बनाया, फिर इसे फरमाया हो जा, सो वो हो जाता है। ये सूरतुल इमरान 59 नंबर की ये आयत है। चूंकि वो चीज कासिद के हाथ भेजी गई हुई थी, इसलिए बाज़ औकात वो इसकी निस्बत अपनी तरफ कर देता है, जैसा कि यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाकीज़ा लड़का अता करने की निस्बत अपनी तरफ फरमाई, हालांकि अता वो भेजने वाला ही की थी। मशहूर 7 कुर्रा में से अबू उम्र बिन अल आला बसरी की क़राअत लियहब लकी है, जैसा इसके मानी ये है कि तू तेरे रब का भेजा हुआ है ताकि वो तुझे एक लड़का अता करे। इसे इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में बयान किया है। जिस तरह दूसरे 6 कारियों की क़राअत की सही होने पर उम्मत का इत्तेफाक है, इसी तरह अबू उम्र बिन अल आला बसरी की क़राअत सही होने पर भी उम्मत का इत्तेफाक है। इस क़राअत से दूसरी क़राअत की भी तफसीर की हो गई है कि असल अता अल्लाह ताला की है, यानी अल्लाह की तरफ से अता की गई है। रसूल होने की वजह से इसकी निस्बत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ की गई है। इसी तरह पैदाइश से पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी बता दिया गया। पैदाइश से पहले ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी बता दिया गया। इज़ा क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्ना अल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमातिन मिन्हु इस्मुहु बिल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। कि फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, दुनिया और आखिरत में बहुत मर्तबे वाला और मुकर्रब लोगों से होगा। ये सूरतुल आल इमरान 45 नंबर की आयत है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजहार ताज्जुब। मरियम अलैहिस्सलाम को जब लड़के की खुशखबरी दी गई तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। ताज्जुब का इजहार इसके नामुमकिन होने पर नहीं बल्कि किस तरह होने पर किया, क्योंकि जाहिरी असबाब मौजूद नहीं, यानी औलाद के लिए तो मर्द और औरत का मिलना जरूरी है, जबकि मुझे ना किसी बशर ने निकाह के साथ छुआ है और ना मैं बदकार हूं, तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामिन वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बग़िया। इसने कहा मेरे लिए लड़का कैसे होगा, मेरे लिए लड़का कैसे होगा जबकि मुझे ना किसी बशर ने छुआ है और ना मैं कभी बदकार थी। ये सूरह मरियम 20 नंबर की ये आयत है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिनुम
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور اپنی طرف سے عظیم رحمت بنائیں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ یہ سورہ مریم 21 نمبر کی آیت ہے۔ پھر کذالک کا جو مطلب ہے یہ ایسے ہی ہے ہوگا کہ نکاح یا زنا کے بغیر ہی تمہیں بیٹا عطا ہوگا۔ قال ربک هو علی حین کا مطلب یہ ہے کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ کسی مرد کے بغیر تجھے بیٹا دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، میرے لیے بالکل آسان ہے۔ آیۃ للناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ ہم صرف عورت سے بھی انسان پیدا کر سکتے ہیں، جان لیں کہ ہم صرف عورت سے بھی انسان پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے 3 نشانیاں موجود ہیں کہ ماں باپ کے بغیر انسان آدم علیہ السلام، ماں باپ کے بغیر آدم علیہ السلام، ماں کے بغیر انسان حوا علیہ السلام، اور ماں باپ دونوں کے ساتھ انسان، ماں باپ دونوں کے ساتھ انسان، تینوں ہماری قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اب اس سے ہماری قدرت کی چوتھی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ چاروں میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انسان تو دور ایک مکھی پیدا کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ یہ سورۃ الانبیاء 91 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طرح مزید فنفخنا فیہا من روحنا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے۔ غور کیجئے گا، یہ بہت ہی علمی باتیں ہیں۔ فنفخنا فیہا من روحنا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے جو اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اور اس کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و شرف بخشنے کے لیے اسے اپنی روح قرار دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے پھونکنے کو اپنا پھونکنا قرار دیا۔ یہی بات سورۃ التحریم میں بھی موجود ہے۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 12۔ مریم علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَمَلْتَهُ فَانبَتَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اس لیے اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی۔ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دور چلی جاتی ہے، ایک دوسری جگہ میں الگ ہو چلی گئی، اور یہ سورہ مریم میں 22 نمبر کی آیت میں ہے کہ فَحَمْلَتَهُ فَنَتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حاملہ ہونے کے بعد فطری تقاضے کے مطابق حمل کے مدت پوری کرنے کے دوران
لوگوں کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے وہ بیت المقدس سے دور ایک مقام پر منتقل ہو گئیں۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب آپ حاملہ ہو گئی تو اب شرم کے مارے وہاں رہنا گوارا نہ کیا اور آپ بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام بیت اللحم تھا جو وہاں سے تقریباً 800 میل دور ہے، 800 میل دور ہے۔ اسی طرح مزید اور بھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں یہ باتیں رکھیں گے، اور اس عنوان کو انشاءاللہ جو ہمارا عنوان تھا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں کہ ان کی سیرت کے تعلق سے تھا، ان کے کردار کے تعلق سے تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم اس عنوان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ہمارے لیے قرآن کریم میں جو بھی مثالیں دی گئی، جو بھی انبیاء و رسول کا ذکر کیا گیا، ہم ان کو پڑھیں۔ حالانکہ جو بھی ہم نے دلیل دیا، جو بھی باتیں رکھی، وہ بعین ہی جو قرآن کی آیتیں تھی اور جو ترجمہ تھا، بغیر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کی کوئی گنجائش رکھی، بلکہ جو بھی آیتیں تھی اور جو اس کا ترجمہ تھا وہ بھی بحوالہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، صحیح سے غور کر کے پڑھنا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس جو واقعات ہیں، جو نبیوں کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، وہ چھوڑ کر کے ہمارے نزدیک ایسے بے وحیات یا ایسی بے بنیاد باتیں ہمارے پاس رکھی جاتی ہے، اور قصے اور کہانیاں رکھی جاتی ہے کہ جس سے نہ دین کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا زندگی کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے، نہ ہمیں ان کہانیوں کو نہ سن کر کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ آج ہمارے دین میں ایسے مسلک اور ایسے مذہب بنا لیے ہیں کہ جن کا صرف کام ہی ہے مردے کو زندہ کرنا، مردے کو اکھاڑنا اور ان کو اختیارات دے دینا۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے جب بات ہونے لگی، جب ان سے ہم نے بات کی کہ ہم نے آپ کی تقریر سنی، آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے 40 سال تک انہوں نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھ لی، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ باتیں آپ کیسے، کیا وہ رات میں سوئے نہیں؟ کیا وہ رات میں اور کچھ کام نہیں کیے؟ ان کا وضو نہیں ٹوٹا؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ 40 سال ایک وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ جب ہم نے یہ باتیں ان سے سوال کیا، خود جا کر کے آرام سے اچھے سے بات کیا، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ممکن ہے، وہ اللہ کے اولیاء تھے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو بچھونا بنایا اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون دیا، اطمینان دیا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ کیا وہ سوئے نہیں؟ کیا وہ قرآن کو اور حدیثوں کے علاوہ ان کو سکونت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی ضروری کام تھا۔ تو انہوں نے ان باتوں کے جواب میں ایسی باتیں کہی کہ عابد بھائی آپ تو دور کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ آنکھ بند کرتے ہیں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو دلیلیں دی قرآن سے اور حدیثوں سے، اور جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، تو اور کئی نام ہمارے پاس گننے لگے، بولتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، آنکھ بند کرتے تھے مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ تو کہنے کا میرا غرض صرف یہ ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں ایسے لوگ ہیں، ایسے عالم ہیں کہ جو اس طرح کی نبیوں کا واقعہ
اور جو پچھلے قوم کا جو واقعہ ہے جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہماری زندگی کے لیے، ابھی آگے اتنی اچھی اچھی باتیں آئیں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ان کا تقوی، ان کا ایمان کتنا ہمارے لیے صرف اور صرف نصیحت ہے. کیا بزرگوں کا واقعہ کیوں ہم جو ہے ہی نہیں، ان کی اصلیت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور لوگ بیان کرتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولیں اور قرآن و حدیث سے اپنا وابستہ، اپنا تعلق کو مضبوط کریں. اور جو ایسے بے بنیاد باتیں ہیں جو دین کے نام پہ بنائی گئی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے سوال کریں اور اپنے علم کے مطابق ان کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں. مانے یا نہ مانے یہ الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم آپ ایک سوال رکھیں، ان کو بتائیں، تاکہ اللہ کے نزدیک آپ پکڑے نہ جائیں کہ اللہ نے تمہیں علم دیا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھے، کیوں نہیں اس سے بات کیے، کیوں نہیں اس کو بتایا. کم از کم یہ چیز تو حجت تو تمام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے دین اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.